بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی اور شاپنگ مال کھولنے کی جزوی اجازت دی ہے، تاہم ان شہروں اور محلوں میں نرمی نہیں ہوگی جہاں مکمل طور پر لاک ڈاؤن اور 24 گھنٹے کرفیو ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ شہر میں 24 گھنٹے کرفیو رہے گا، اور خاص طور پر وہ محلے جنہیں بند کر دیا گیا ہے۔ یہی صورتحال جازان ریجن کے شہر سامتا اور الدائر میں بھی رہے گی، جہاں 24 گھنٹے کرفیو پر نفاذ جاری رہے گا۔ مکہ مکرمہ شہر کے محلوں النکاسہ، حوش البکر، الحجون، المصافی، المسفلہ اور اجیاد مسلسل بند رہے ہیں، اور ان محلوں کے حوالے سے جو ہدایات پہلے جاری ہوئی تھی ان پر عمل جاری رہے گا۔ اسی طرح جدہ کے 7 محلوں کلو 14 جنوب، کلو 14 شمال، مہجر، غلیل، الگوریات، کلو 13 اور بیترومین کو استثناء نہیں ہوگا۔ ان محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو لگا رہے گا، اور ان محلوں کے رہائشیوں پر دوسرے محلے آنے جانے پر پابندی برقرار رہے گی۔ مدینہ منورہ کے محلے الشریبات، بنی ظفر، قربان، الجمعہ، بنی خدرہ اور اسکان کا ایک حصہ مکمل بند رہے گا، جہاں دن بھر کرفیو پر عمل جاری رہے گا۔ ان محلوں کے لیے جن سخت حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کا پہلے اعلان ہوا تھا وہ جاری رہیں گی۔ یہی کیفیت دمام کے الاسیر محلے کے لیے بھی ہے، جہاں کے رہائشی محلے سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی باہر سے کسی کو اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ ریاض میں جزوی طور پر کرفیو اٹھائے جانے کے اعلان کے بعد غیر ملکی کارکنان بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ اخبار 24 نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی نیوز چینل اخباریہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تارکین وطن دارالحکومت ریاض کے الحمام محلے کی سڑکوں، شاہراہوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں گھومتے پھرتے دیکھے ہیں۔ مقامی شہریوں اور ضوابط کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کرونا وائرس کے خلاف مہم کے حوالے سے اسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کرفیو میں جزوی نرمی کے شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شاہ سلمان نے کرفیو میں نرمی کا اعلان جاری کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی گھروں سے سینکڑوں کی تعداد میں بلا وجہ سڑکوں پر آ کر گھومنے پھرنے لگیں۔ لوگوں کی اکثریت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی کھلی خلاف ورزی پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ جدہ کے علاقہ بنی مالک میں گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جدہ میں شرفیہ کی بلدیہ کے انسپیکٹرز نے بنی مالک محلے میں تفتیشی کارروائی کے دوران ایک باربر شاپ پر چھاپہ مارا۔ یہ شاپ غیر قانونی طریقے سے ایک عمارت میں قائم کی گئی تھی۔ انسپیکٹرز نے غیر قانونی باربر شاپ سیل کر دی ہے۔ وہاں موجود مخصوص 3 کرسیاں اور حجامت میں استعمال ہونے والے تمام آلات اور اشیاء ضبط کر لی ہیں، اور حجام کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تبوک میونسپلٹی نے شہروں کی سڑکوں اور چوراہوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ صوبے کی تمام کمشنریوں، شہروں اور تحصیلوں میں پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص پلوں، پبلک مقامات، تجارتی مراکز، اہم جگہوں اور سڑکوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے دوران کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ صحت نے حائل میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سیل کر دیے ہیں۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کے تفتیشی دورے پر تھیں۔ انسپیکٹرز نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ضوابط کی خلاف ورزیاں دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ سیل کر دیے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں
ہیلتھ سینٹرز، کلینکس اور میڈیکل کمپلیکس کو حفظان صحت کے ضوابط کی مکمل پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا کے نئے متاثرین میں 15% سعودی اور 85% غیر ملکی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ اس وقت کرونا کے کل ایکٹیو مریضوں کی تعداد 15,023 ہے، ان میں سے 115 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تمام سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ماسک استعمال کرنے، سماجی دوری برقرار رکھنے، 5 افراد سے زیادہ ایک جگہ جمع نہ ہونے، ہاتھ صابن سے بار بار دھوتے رہنے کا اہتمام جاری رکھیں۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض شہر کے وسط میں واقع ایک بنگلے میں قائم جعلی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا ہے۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا گیا جہاں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور بیوٹیشن کا سامان جعلی طریقے سے تیار کیا جاتا تھا۔ بنگلے سے بیوٹیشن کے لیے استعمال کی جانے والے مواد کی 39,000 تیار شدہ جعلی بوتلیں برآمد ہوئی، جبکہ 5 لاکھ سے زائد بوتلوں کے ڈھکن بھی برآمد ہوئے جنہیں معروف برانڈ کا نام دیا جاتا تھا۔ وزارت تجارت نے بنگلے کو سیل کر کے وہاں سے برآمد ہونے والے تمام جعلی سامان ضبط کر کے تلف کر دیا ہے۔ جعلی طریقے سے فیکٹری لگانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں الاحساء ریجن کی بلدیہ نے ادارہ صحت کے تعاون سے کرونا ڈرائیو-ان ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی ہے۔ وہ افراد جو کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے خواہاں ہیں انہیں یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کرونا ڈرائیو-ان ٹیسٹ سینٹر احساء شہر میں شاہ فہد شاہراہ پر قائم کیا گیا ہے، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ طبی عملہ جدید ترین سامان کے ساتھ موجود ہوگا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ڈرائیو-ان ٹیسٹ سینٹر میں دورویہ سڑک پر نصب کیا گیا ہے، جہاں ٹیسٹ کیبن سے کچھ فاصلے پر اہلکار متعین ہوں گے جو ٹیسٹ کے لیے آنے والوں کی معلومات، جس میں نام، شناختی کارڈ نمبر اور رابطہ نمبر کے علاوہ ایڈریس درج کریں گے۔ سینٹر کی نگرانی ریجنل ادارہ صحت کے اہلکار کریں گے۔ سینٹر میں موجود طبی اہلکار آنے والوں کے نمونے حاصل کر کے انہیں سلپ فراہم کر دیں گے۔ اس کے بعد ٹیسٹ کے نتیجے کے بارے میں انہیں موبائل SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔